یہ ہمارا بیسک عربک گرامر جو ہے اس کا مختصر سا سلیبس تھا، جو اس کا میں نے آپ کو تعارف کرایا۔ تو سب سے پہلے ہم دراست الصرف کو دیکھتے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ ہماری کتاب اسکرین آپ کو شیئر ہو رہی ہوگی اس کی۔ یہ ہماری کتاب ہے دراست الصرف۔ یہ بہت ہی زیادہ مختصر کتاب ہے مبتدی طلباء کے لیے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یقیناً آپ کو صرف کی گردانیں بیسک سے لے کر کے ایڈوانس لیول تک، یعنی فعل ماضی سے لے کر کے مضارع، امر، اس کے علاوہ جتنے بھی چاہیں وہ ثلاثی کے ابواب ہوں، ثلاثی مزید فی ہو، یا رباعی مجرد ہو، رباعی مزید فی ہو وغیرہ، یہ تمام تر اس کتاب کے اندر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو اصطلاحات ہیں صرف کی، وہ بھی اس کتاب کے اندر شامل ہیں۔ نیز اس کے علاوہ محموز کیا ہوتا ہے، ناقص کیا ہوتا ہے، یہ ساری اصطلاحات بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور یہ مبتدی طلباء کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو تھوڑا سا۔ سب سے پہلے ہم کسی بھی فن کو شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے اس فن کی تعریف، اس فن کا لغوی معنی، اور جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کا موضوع کیا ہے، مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں مد نظر نہیں ہوں گی تو ایسی صورت میں ہم اس علم کو باقاعدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے سبق نمبر 1 کے اندر انہوں نے صرف کا معنی بیان کیا کہ صرف کس کو کہا جاتا ہے۔ تو صرف کی تعریف کی کہ صرف کو تصریف بھی کہا جاتا ہے، یعنی باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، صرف کو تصریف بھی کہا جاتا ہے۔ لغت میں اس کا معنی ہے پھیرنا، ہٹانا، بدلنا، خرچ کرنا، بیان کرنا۔ دیکھیں صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے بار بار کسی چیز کو پھیرنا۔ تو جب ہم پھیرتے ہیں، جیسے کہ آپ کہہ لیجئے ہم گردان کرتے ہیں، تو ایک جو اس کے اصلی مادے ہوتے ہیں، یعنی فا عین لام، تو فا عین لام یہ 3 حرف ہیں۔ ان 3 حرف کو ہم جو ہے پھیرتے ہیں تو کبھی یہ واحد کا صیغہ بنتا ہے، کبھی تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے، کبھی جمع مذکر غائب کا صیغہ بنتا ہے، اسی طریقے سے کبھی یہ مضارع کا صیغہ بنتا ہے، کبھی ماضی کی دیگر اقسام ہیں، ماضی قریب، ماضی بعید، ان کے صیغے بنتے ہیں، کبھی امر کا صیغہ بنتا ہے۔ یعنی انہی 3 جو اس کے اصل مادے ہیں، فاعل لام، ان 3 حرف پر ہم اس سے بہت سارے صیغے بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے صرف کو صرف اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، صرف کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، صرف کا معنی ہوتا ہے بدلنا، صرف کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، صرف کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا۔ یہ تمام اس کے معنی ہیں، اور اس معنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایگزامپل کے طور پہ اگر فعلا لیتے ہیں تو فعلا سے ہم ماضی کی گردان کریں گے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، اس طریقے سے یہ صیغے بنتے جا رہے ہیں، یعنی ایک ہی مادے کو ہم پھیر رہے ہیں تو اس کے الگ معانی اور الگ الگ صیغے بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس کو جو ہے ثلاثی مزید میں لے جائیے، یا پھر جو ہے
ثلاثی مزید فی میں لے جائیے یا پھر رباعی میں لے جائیے، تو اس کے الگ الگ معانی ہوتے ہیں اور وہ الگ الگ باب سے آتے ہیں۔ اس کے بعد صرف کی انہوں نے تعریف بیان کی کہ صرف، اوپر لغوی معنی بیان کیا اس کا، یہاں صرف کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ صرف کس کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ صرف وہ اصول و قوانین ہیں جن کی روشنی میں کلمات کے احوال معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کیسے بنتے ہیں، ان کے اوزان کیا ہیں اور ان میں کس قسم کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ صرف کی تعریف انہوں نے بیان کی کہ ایسے اصول و قوانین جن کی روشنی میں کلمات کے احوال معلوم ہوتے ہیں، وہ کیسے بنتے ہیں، ان کے اوزان کیا ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیجئے اکلا یا اکل، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا، یعنی فعل جو ہمارا عقل ہوتا ہے جس کو ورب کہتے ہیں انگلش میں، یہ اکلا یا اکل، تو یہ کس باب سے ہے؟ تو ہم کو معلوم ہے کہ اکلا یا اکل یہ نصارہ ینصرو سے ہے۔ تو صرف کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی بھی مادے کو اس کے ابواب سے ہم تولتے ہیں، اس کے اوزان سے ہم تولتے ہیں کہ آخر اس کا وزن کیا ہے، یہ کس باب سے ہے۔ ٹھیک جس طریقے سے آپ لے لیجیے سکانہ یسکنو ہوتا ہے، سکانہ یسکنو، تو یہ نصارہ ینصرو کے وزن پر ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ سکانہ یسکنو یہ نصارہ ینصرو سے ہے، یعنی باب نصارہ ینصرو سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ اس کا وزن ہو گیا۔ اب صرف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، کبھی کسی حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے نامہ ینومو لینے آؤ، نامہ ینومو، تو نامہ ینومو میں اصل میں کیا تھا، نواما تھا، نواما، تو ہم نے اس میں تعلیلات وغیرہ کر کے کیا کیا کہ جو واو تھا واو کو الف سے تبدیل کر دیا، تو یہاں پر جو اس کا اصل مادہ ہے وہ نواما ہے، نواما۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا، نامہ کے اندر تبدیلی کر کے، نواما کے اندر تبدیلی کر کے ہم نے اس کو نامہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے ابواب پر اور دوسرے صیغوں پر قیاس کر لیجیے گا۔ اس کے بعد صرف کا موضوع، صرف کا موضوع کیا ہے، تو بیان کیا کہ علم میں جس چیز کے احوال سے بحث اور گفتگو ہوتی ہے وہی چیز اس علم کا موضوع قرار پاتی ہے، یعنی جس چیز کے احوال سے ہم بحث کرتے ہیں کسی بھی فن کے اندر، تو وہی چیز اس علم کا موضوع قرار پاتی ہے۔ تو ہم صرف کے اندر کلمہ کو باعتبار ہیئت اور وزن کے اس کو ہم پرکھتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ لے لیجئے جیسے سکانہ یسکنو ہے، تو سکانہ یسکنو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس باب سے، جیسے ایگزامپل کے طور پہ یہ نون ہے ہمارا یسکنو، تو یہ یسکنو ہو گیا۔ اب یہ یسکنو کس باب سے ہے، کس وزن پر ہے، یہ چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو یہ ایک کلمہ ہے، اور اس کلمے کو ہم بحیثیت وزن دیکھ رہے ہیں کہ آخر اس کا وزن کیا ہے۔ اور جب ہم کو معلوم ہوا کہ یہ نصارہ ینصرو کے وزن پر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سکانہ یسکنو باب نصارہ ینصرو سے ہے۔ اسی طریقے سے نواما لے لیں آپ، نواما، تو نواما یہ اصل ہے، اور یہ اس کا نامہ، اس کا معنی ہوتا ہے سونے کے معنی میں ہوتا ہے، یہ میم آپ لے لیجیے اس طریقے سے۔ تو نوامہ اصل ہے، اور یہ نامہ اس میں تعلیل وغیرہ ہوئی ہے، تو یہ جو ہے نوامہ سے نامہ بنایا گیا ہے۔ تو ہم جو ہے صرف کے اندر کیا کرتے ہیں
کہ صرف کا جو موضوع ہے یعنی کلمہ، کلمے کو ہم باعتبار حیت اور وزن کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں آتا ہے ہمارا صرف کے واضح کون ہے، یعنی صرف کو جو وضع کیا ہے وہ کس نے کیا ہے۔ تو اس میں جو بیان کیا گیا وہ صرف کے واضح معاذ بن مسلم حرہ کوفی ہیں، اور ایک قول یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کے واضح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اس کے بعد اس کی غرض و غایت کو بیان کیا کہ اس کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے، تو کہا کہ اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ صرف علم صرف حاصل کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات بول سکیں اور لکھنے میں اصولی غلطی نہ ہو، یعنی کہ ہم جو کلمات ہیں اگر اس پر زبر زیر نہ ہو، ایگزامپل کے طور پر آپ لے لیجئے، کوئی بھی لفظ آپ لے لیجئے، جیسے ہم یہی لے لیتے ہیں ینسر، تو جب اس پہ کوئی زبر زیر نہیں ہوگا لگا ہوا تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے، کوئی اس کو یونسرو پڑھے گا، کوئی اس کو ینسرو پڑھے گا، کوئی اس کو کچھ پڑھے گا، غرض کے اگر وہ اس فن صرف سے واقف نہیں ہے تو وہ اس کو یقیناً صحیح نہیں پڑھ سکتا بلکہ اس کو غلط ہی پڑھے گا۔ تو ہم علم صرف کو اس لیے حاصل کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم خطا سے بچ سکیں، کلمات کو بولنے میں ہم خطا نہ کریں اور اصولی جو غلطی ہیں ان سے ہم کیا رہیں، محفوظ رہیں، یہ اس کا کیا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے بیان کیا کہ لفظ کس کو کہا جاتا ہے، تو لفظ جو بات آدمی کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، یعنی ہم کچھ بھی بولتے ہیں تو وہ جو ہمارا بولنا ہوتا ہے، جو اس سے الفاظ ہماری آواز نکل رہی ہے، وہ آواز ہماری لفظ کہلاتی ہے۔ تو لفظ کی دو کیٹیگری ہوتے ہیں، یا تو جو چیز ہمارے منہ سے نکلی آواز کی شکل میں وہ لفظ یا تو جو ہے موضوع ہوگا یا مہمل ہوگا۔ اب اگر موضوع کس کو کہا جاتا ہے، موضوع اس کو کہا جاتا ہے اگر اس کا کوئی معنی ہے، یعنی لفظ اگر کوئی معنی رکھتا ہے تو اس کو ہم موضوع کہتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو مہمل کہتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی زبان میں اگر کہیں، ہماری طرف بولا جاتا ہے کتاب کتاب بولا جاتا ہے، یوپی کے اندر کتاب کتاب بولتے ہیں، اسی طریقے سے بس اس بولتے ہیں، مطلب موضوع کے ساتھ میں وہ محمل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بس کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے، کتاب کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا معنی اور کتاب کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو بامعنی لفظ ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے موضوع، اور جس کا معنی نہیں ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے محمل۔ جیسے جسب، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور اوپر جو بیان کیا کتاب دینوں کا، اس کا کیا ہے، معنی ہے، یعنی کتاب جانتے ہیں، ایک شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے کتاب بولتے ہی کہ جس کے اندر صفحات ہوتے ہیں، جو صفحات پر مرتب ہوتی ہے وہ کتاب کہلاتی ہے۔ اس کے بعد لفظ موضوع کی انہوں نے دو قسمیں بیان کی، مفرد اور مرکب۔ مفرد جس کو کہتے ہیں، مفرد اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو دوسرے لفظ سے مل کر نہ بنا ہو، یعنی مفرد ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ دوسرے لفظ سے مل کر کے نہیں بنتا۔ جیسے رجل، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی مرد، سمیع یہ اسم ہے، سمیع یہ فعل ہے اس نے سنا، من یہ حرف ہے، تو اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی مفرد جو ہوتا ہے وہ ایسا لفظ موضوع جو دوسرے لفظ سے مل کر کے نہ بنا ہو۔ اس کے بعد مرکب کی تعریف کی، مرکب کس کو کہا جاتا ہے، اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو دو یا اس سے زیادہ کلمات سے مل کر کے بنے، جیسے نصر اللہ، تو نصر یہ مصدر ہے، یہ ایک کلمہ ہے، اور اللہ کلمہ جلالت یہ دوسرا کلمہ ہے، تو یہاں دو کلمے سے مل کر کے جب یہ بنا تو یہ مرکب کہلائے گا۔ اسی طریقے سے عذاب علیم، یہ بھی جو ہے ہمارا دو کلمات سے مل کر کے بنا ہے تو یہ مرکب کہلائے گا، یعنی اگر ایک کلمے سے مل کر کے بنا ہے تو وہ کہلائے گا مفرد، اور اگر دو کلمے سے مل کر کے بنتا ہے تو وہ کہلاتا ہے مرکب۔ اسی طریقے سے کتیبہ علیکم الصیام، تو کتیبہ یہ فعل مجہول ہے،
ایک کلمہ یہ ہو گیا علیکم، یہ دوسرا کلمہ الصیام، یہ تیسرا کلمہ. اسی طریقے سے ہم نائمون. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ آواز کو ہم لفظ کہتے ہیں. اب اس کی دو قسمیں، یعنی جو آواز نکلی لفظ کی شکل میں تو وہ یا تو موضوع ہوگی یا محمل ہوگی. موضوع کس کو کہا جاتا ہے؟ یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا. اگر معنی ہے تو وہ موضوع، اور اگر معنی نہیں ہے تو محمل. موضوع کی مثال جیسے کتاب لے لیں، یا پھر مکان لے لیں. اور محمل جیسے اتاب لے لیں اپنی زبان میں ہماری. یا پھر اس کے علاوہ آپ اور بھی کھانا آنا بولا جاتا ہے تو کھانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسی کا جو اپوزٹ بولا جاتا ہے اس کے ساتھ میں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. اسی طریقے سے محمل ہے، جیسے عربی میں اس کی مثال دی جیسا، تو اس کا معنی نہیں ہے. تو یہ تو رہا ہمارا صرف کا معاملہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نحو، چونکہ وقت کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں نحو کے جو بیسک چیزیں ہیں وہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں. نحو کا لغوی معنی بیان کیا. لغوی اعتبار سے لفظ سے نحو بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان میں بعض مشہور معنی درج ذیل ہیں. یعنی نحو کا معنی قصد اور ارادہ بھی ہوتا ہے، جانب و جہت بھی ہوتا ہے. جیسے ایک مثال دی، نحوت نحو المسجد، میں نے جانب مسجد قصد کیا، یعنی میں نے مسجد کی طرف ارادہ کیا. مثل بھی معنی ہوتا ہے نحو کا، جیسے ہاذا نحوہ، یہ اس کے مثل ہے. اسی طریقے سے نو اور قسم یعنی کیٹیگری کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے ہاذا علی اربعۃ انحاء، یعنی اس کی چار قسمیں ہیں، اس کی چار کیٹیگری ہیں. تو یہ نحو کی جمع کیا ہے؟ انحاء ہے. اس کے بعد انہوں نے نحو کی اصطلاحی تعریف کی کہ علم نحو ایسے اصول و قوانین کا علم ہے جس کی روشنی میں اسم فعل اور حرف کے آخری حالت معلوم ہوتی ہے، اس میں تبدیلی آئے گی یا نہیں، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں صرف کے اندر کیا ہے کہ کلمے کو بحیثیت ہیئت اور وزن دیکھا جاتا ہے، اور نحو کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہم کلمے کی آخری حالت سے بحث کرتے ہیں. جیسے آپ مان لیجئے زید، جسے ہم کہیں جاء زیدن، تو یہاں پر جو زیدن ہے، زیدن پر جو تنوین آ رہی ہے پیش کی شکل میں، تو اس پر زیدن کیوں آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہم علم نحو کے اندر جانتے ہیں. اسی طریقے سے اب ہم کہیں رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، تو یہاں پر زیدن پہ زیدن منصوب ہو رہا ہے، یعنی زیدن پر جو تنوین آ رہی ہے وہ دو زبر والی تنوین ہے. تو آپ دیکھ رہے تھے ابھی زیدن تھا، اس سے پہلے جا زیدن، اس کے بعد رأیت زیدن ہوا، یعنی زیدن پر دو تنوین آئی. اس کے بعد جو ہے مررت بزیدن، تو زیدن کے نیچے دو زیر آئے یعنی تنوین آئی. تو یہاں پر کیا ہے، تینوں حالتوں میں وہ چینج ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مبنی رہتے ہیں تو مبنی ہونے کی صورت میں وہ چینج نہیں ہوتا. علم نحو کے جو واضح ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور بھی اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس میں گنایا گیا ہے. وجہ تسمیہ یہاں پر بیان کی ہے کہ آخر علم نحو کو علم نحو کیوں کہا جاتا ہے. وقت کی قلت دامن گرے اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. غرض و غایت یعنی عربی کلام میں لفظی غلطی سے محفوظ رہنا، یہ اس کی جو ہے غرض اور غایت ہے. یعنی خالص عربوں کے طریقے پر کلمات کو جوڑنا، ان کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا، اور قرآن و حدیث و کلام عرب کے معنی کو سمجھنا، یہ علم نحو کا ہمارا مقصد رہتا ہے. موضوع کیا ہے؟ علم میں جس چیز کے حالات سے بحث اور گفتگو کی جاتی ہے وہی